بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے، مطلب یہ کہ وہ عیوب جن کے موجود ہونے کے باوجود جانور کی قربانی جائز ہے، یا یوں سمجھیں کہ وہ عیب دار جانور جن کی قربانی جائز ہے۔ جائز ہے سے مراد یہ نہیں کہ بلا کراہت جائز ہے۔ جو عیوب بیان کیے گئے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بلا کراہت جائز ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کراہت کے ساتھ جائز ہو۔ ٹھیک ہے، اکثر تو ایسے ہی عیوب ہیں کہ اگر وہ موجود ہیں تو کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، خیر دیکھیے، یہ سمجھ لیجیے قربانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، بھینگا ہو۔ اگر جانور بھینگا ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جانور چینج کر لیں تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مدینہ مدینہ۔ لیکن اگر بھینگے کی قربانی کرتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی، جائز ہے۔ نمبر 1، بھینگا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، جس کی نظر تہائی یعنی 1/3 یا تہائی سے کم کمزور ہو۔ ایسا جانور جس کی نظر 1/3 یا 1/3 سے کم کمزور ہو، اس کی قربانی جائز ہے، ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، جس میں معمولی جنون ہو یعنی چل لیتا ہو۔ ایسا جانور جس میں معمولی جنون ہو، معمولی پاگل پن ہو، یعنی وہ اپنا کھانا وغیرہ چل کے کھا لیتا ہو، چل لیتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے، چل لیتا ہے مطلب یہ کہ معمولی جنون ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، جائز ہے۔ نمبر 4، جسے خارش ہو مگر فربا ہو۔ ایسا جانور جسے خارش کی بیماری ہوئی ہو مگر موٹا ہو، وہ جانور موٹا ہو، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، جائز ہے۔ نمبر 5، چکی، دوم یا کان۔ تہائی یعنی 1/3 یا اس سے کم کٹے ہوں، یا کان قدرتی ہی چھوٹے ہوں۔ یہ 3 اعضاء چکی، دوم، کان، اگر یہ 1/3 یا اس سے کم کٹے ہیں، 1/3 یا اس سے کم کٹے ہیں تو قربانی جائز ہے، ہو جائے گی۔ اگر 1/3 سے زیادہ کٹے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر کان قدرتی طور پر چھوٹے ہیں، پیدائشی چھوٹے ہیں، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 6، خصی ہو یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں۔ ایسا جانور جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ نمبر 7، بھیڑ، دمبا جس کی اون کاٹ لی گئی ہو۔ بھیڑ، دمبا اگر ان کی اون کاٹ لی گئی ہے تب بھی قربانی ان کی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر یہی ہوگا کہ جس کی اون نہ کاٹی گئی ہو وہ جانور قربان کرے، لیکن اگر اس کی قربانی کرتا ہے، ایسا جانور ہے کہ ایسا دمبا یا بھیڑ ہے جس کی اون کاٹ لی گئی ہے، تو قربانی ہو جائے گی، جائز ہے۔ نمبر 8، اتنا بوڑھا ہو کہ بچے کے قابل نہ رہا ہو۔ اتنا بوڑھا ہو کہ بچے کے قابل نہ رہا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ نمبر 9، داغا ہوا ہو یعنی ایسا جانور جسے داغا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، داغا ہوا ہو تو داغے ہوئے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، درست ہے، ہو جائے گی۔ نمبر 10، گائے یا اونٹنی جس کا صرف ایک تھن خشک ہو۔ گائے یا اونٹنی جس کا ایک تھن خشک ہوا ہو، جس کا ایک دودھ جو ہے خشک ہوا ہو، ایک تھن خشک ہوا ہو، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہاں قید لگائے ہیں گائے اور اونٹنی کی۔ ٹھیک ہے، بکری وغیرہ کو قیاس نہیں کریں گے۔ گائے، اونٹنی جس کا ایک تھن خشک ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر ایک تھن خشک ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 11، لنگڑا جانور جو چلنے میں ٹوٹے ہوئے پاؤں سے مدد لیتا ہو۔ ایسا جانور جس کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے یا پھر لنگڑا جانور ہے، پاؤں میں کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی ہے، لیکن جب وہ چلتا ہے تو اس ٹوٹے ہوئے پاؤں کی مدد لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ لنگڑا جانور جو چلنے میں ٹوٹے ہوئے پاؤں سے مدد لیتا ہو تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ اگر بالکل وہ پاؤں لگاتا ہی نہ ہو نیچے زمین میں تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلتے وقت اگر وہ پاؤں نیچے لگاتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 12، چھوٹی چکی والا دمبا۔ چھوٹی چکی والے دمبے کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر دمبے کی چکی چھوٹی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 13، جس کی پیدائشی سینگ ہی نہ ہو۔ ایسا جانور پیدائشی طور پر جس کے سینگ نہ ہو،
اس کی قربانی بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ سینگ نہیں ہوتا تو بولتے ہیں قربانی نہیں ہوگی۔ اگر پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر سینگ بعد میں ٹوٹا ہے پھر دیکھا جائے گا کتنا ٹوٹا ہے، اگر بالکل جڑ سے ٹوٹا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر جڑ سے کم ٹوٹا ہے تو ہو جائے گی۔ بیان کرنا نمبر 14، جس کا سینگ مینگ جڑ سے کم ٹوٹا ہو، جڑ سے نہ ٹوٹا ہو بلکہ جڑ سے کم ٹوٹا ہو، یعنی جڑ کے اوپر سے ٹوٹا ہو، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب تصویر دیکھیے، بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ جانور دیکھیے بھینگا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جانور ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آنکھ کو دیکھیے بھینگا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اس طرح دیکھیے اس اونٹ کو دیکھیے خارش، اسے خارش کی بیماری ہوئی ہے، خارش ہوا ہے مگر یہ موٹا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ خارش ہو موٹا ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ اب دیکھیے دم کی مثال دے رہے ہیں، دیکھیے یہ دم ہے، اس کو 3 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 حصوں میں سے جو تہائی ہے، ٹھیک ہے، 1/3 ہے، اگر اتنا کٹا جو دائرہ بنا ہوا ہے اگر اتنا یا اس سے کم کٹا ہے دم تو قربانی ہو جائے گی، اس سے زیادہ کٹا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کان، یہاں کان کو دیکھیے 9 انچ کا کان ہے، اس کو جو ہے تقسیم کیا گیا ہے 3 سے، نیچے کا دیکھیے دائرہ جو بنا ہوا ہے اگر اتنا یا اس سے کم کٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی، یا اس سے زیادہ کٹا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، اگر تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے یہ جانور کو خصی کیا گیا ہے، یعنی خصی ہے جس کے خصے نکال لیے گئے ہیں تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ یہاں دیکھیے بھیڑ اور دمبا دونوں کی اون کاٹ لی گئی ہے تو ان کی قربانی بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بھیڑ یا دمبا جن کی اون کاٹ لی گئی ہو ان کی قربانی ہو جائے گی، دیکھیے اون نہیں ہے مگر ان کی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ داغا ہوا ہو، اگر جانور کو داغا گیا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پہ داغا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے گائے یا اونٹنی جس کا صرف ایک تھن خشک ہوا ہو، دیکھیے ایک تھن بس خشک ہوا ہے تو اس سے قربانی ہو جائے گی، اگر ایک ہی تھن خشک ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جس کی چکی چھوٹی ہو، دیکھیے ادھر یہ بڑی چکی ہے، ادھر دیکھیے چھوٹی چکی ہے، اگر جانور کی چھوٹی چکی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پہ پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے، اگر پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے تب بھی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیے سینگ تو ہیں مگر ایک سینگ جو ہے وہ جڑ کے اوپر سے ٹوٹا ہے، جڑ سے نہیں ٹوٹا بلکہ جڑ کے اوپر سے ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو عام کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ مسائل معلوم ہو۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو قربانی نہیں ہوگی، ویسا ہو تو قربانی نہیں ہوگی، تو ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔